حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے مختصر سلیبس میں سے سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی کو کور کیا تھا۔ کل ہم نے سورۃ الزلزال کا آغاز بھی کیا تھا، جس میں ہم نے آپ لوگوں سے اذا زلزلت الارض زلزالہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ دو آیتوں کا تذکرہ کیا تھا، ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم لوگ ان دو آیتوں کے بعد والی آیتیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس پر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے پروننسیشن کے بارے میں دیکھیں گے کہ بھئی آیتوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، پھر یہاں پر قوف آیا، اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت ذرا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، انسانو، یہاں پر نون پر ذرا آواز کو چھپانا ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں تجوید کی لینگویج میں۔ انسانو مطلب کبھی نون آتا ہے، کبھی دو پیش، دو زبر، دو زیر، اس طرح آتے ہیں۔ اب یوں سمجھو آپ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، مطلب دو پیش، دو زبر اور دو زبر، دو زیر، ان چار نشانیوں کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے۔ حروف حلقی کیا ہیں؟ آپ لوگوں کو ہو سکتا یاد ہوگا، کیا ہے کچھ بول سکتے ہیں آپ لوگ؟ حروف حلقی جی، حمزہ، ہا، عین، غین، حا، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ یہ 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، حا، خا، یہ 6 حروف حلقی ہے۔ یہ حروف حلقی کا مطلب یہ جو ہے حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ الفابیٹس حلق سے ادا ہوتے ہیں، اندر سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ وہ الفابیٹس جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ یہ حروف حلقی نون ساکن کے بعد، جیسے وقال الانسان، یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد سین آیا، اور یہ سین نہ حمزہ میں سے ہے، نہ ہا میں سے ہے، نہ عین میں سے ہے، نہ غین میں سے ہے، نہ ہا میں سے ہے، نہ خا میں سے ہے۔ مطلب نون ساکن کے بعد جو سین آیا ہے وہ حروف حلقی کے علاوہ آیا ہے۔ حروف حلقی کے علاوہ اگر آ رہا ہے تو یہاں پر ابھی نون کی آواز کو چھپا کے پڑھنا پڑتا، اس کو بولتے اخفا۔ اخفا مطلب چھپانا، آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ وقال الانسان، وقال الانسان، ایسے اس کو بولتے اخفا۔ ما لہا، اور کہے گا انسان، ما لہا، اس کو کیا ہوا ہے؟ زمین جب زلزلہ آ جاتا ہے، زمین ہل جاتی ہے، اندر کے مردوں کو، خزانوں کو نکال کر باہر پھینکنا شروع کر دیتی ہے، تب انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے؟ اس انسان سے مراد کچھ مفسرین کفار لیتے ہیں، جو بے ایمان ہیں، اس کو نہیں پتا اس لیے وہ کہہ رہا ہے، پریشان ہے بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جو ایمان والا بندہ ہے، جو مومن بندہ ہے، اس کو آلریڈی پتا ہے کہ اس قیامت سے پہلے زلزلہ آنے والا ہے، یہ زلزلہ آیا ہوا ہے، نکال کر پھینکنے والی چیزیں ہیں، اور قرآن نے بتایا ہے، تو اس کو معلوم ہوگا، وہ نہیں پوچھے گا۔ لیکن جو کفر والا ہوگا اور شرک والا ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا تو وہ پوچھے گا اس زمین کو کیا ہوا ہے۔ پھر دیکھو آپ، یومئذ تحدث، یہاں دو زیر آئے، یعنی دو زیر کس میں سے ہے؟ وہ نون ساکن، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، یہ 4 نشان میں سے ڈبل زیر یہاں پر آیا۔ ڈبل زیر کے بعد دوسرا جو الفابیٹ آ رہا ہے وہ تا آ رہا ہے۔
تا کس میں سے ہے؟ وہ حمزہ بھی نہیں ہے، وہ ہا بھی نہیں ہے، وہ عین بھی نہیں ہے، وہ غین بھی نہیں ہے، وہ ہا بھی نہیں ہے، وہ خا بھی نہیں ہے. اچھا حروف حلقی میں سے نہیں ہے وہ تا. آپ صرف 6 اگر یاد رکھیں گے نا، باقی اس کے علاوہ جو بھی ہے تو وہ آسانی سمجھ میں آئے گا. تو حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 2 زیر کے لیے آواز کو چھپانا پڑے گا. یومئذ یومئذ تحدث اس دن بتائے گی، اس دن خبر دے گی. اخبارہا یومئذ تحدث اخبارہا زمین اس دن اپنے سارے خبروں کو بتا دے گی، انفارمیشن وہ دے دے گی. اچھا ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا آپ کے رب نے اس کو بتا رکھا ہے. اب بتانا ہے، گواہی دینا ہے. یہاں پر کل قیامت کے دن انسان تعجب کرے گا کہ زمین کو آخر کیا ہوا ہے، تو کہا جا رہا اس دن وہ اپنے ساری خبروں کو بتائے گی. اخبارہا اخ یعنی یہاں پر خا پر بھی ذرا سا ہمیں اویئر رہنا پڑتا، اک نہیں ہونا چاہیے. اور را ہے، را پر ذرا اویئرنس ہونا چاہیے، را کو ذرا موٹا پڑھنا چاہیے. را پر زبر ہے، را پر زبر آتا ہے تو موٹا پڑھنا، پیش آتا ہے تو موٹا پڑھنا، زیر آتا ہے تو باریک پڑھنا. سمپل قاعدہ، کوئی بڑا مطلب پرابلم نہیں ہے. را جب را آتا ہے، اگر زبر آئے تو موٹا پڑھنا را، زیر آیا تو باریک پڑھنا، پیش آیا تو موٹا پڑھنا. اخبارہا بِأَنَّ اچھا بھائی یہ را ہے، ربکا یہ را ہے، اس را کو موٹا پڑھنا باریک پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا. کیوں موٹا پڑھنا؟ اس لیے کہ اس پہ زبر آ رہا ہے. اگر پیش آتا تو تب بھی موٹا پڑھنا ہوتا تھا، اگر زیر آتا تو باریک پڑھنا ہوتا تھا. بس اتنا ہی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کے اعمال کو مختلف چیزوں سے گواہی دلاتا ہے. ایک گواہی جو بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی دلا رہا ہے وہ زمین کی گواہی ہے. یہ زمین کی گواہی ذرا دیکھو آپ کہ بھائی بندہ جو کچھ عمل کر رہا ہے زمین پر رہتے ہوئے ہی وہ کر رہا ہے. ایک آدمی رات میں بیڈ پہ سو کے کچھ جو ہے غلط ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ زمین پہ ہے، زمین گواہ ہے اس کی. ایک آدمی آفس کو کھول کے چوری کر رہا ہے، زمین اس کی گواہ ہے. ایک آدمی جو ہے کسی گھر میں گھس کے چوری کر رہا ہے، وہ زمین پہ کر رہا ہے. انسان جتنے بھی گناہ 99% گناہ زمین پر کرتا ہے، اور زمین ہمارے گناہوں کو ریکارڈ رکھتی ہے، اور یہ ریکارڈ کل قیامت کے دن بتانے والی ہے. اخبارہا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے حدیث کے مطابق فرمایا. صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما اخبارہا، لوگوں بتاؤ یہ اخبارہا آیا ہے نا زمین کے بارے میں، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبارہا کا مطلب بِأَنَّ الْأَرْضَ تَشْهَدُ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا کہ بھائی زمین ساری کی ساری اس کی پیٹھ پر بندوں نے جو کچھ بھی کر رکھا ہے اس کے بارے میں گواہی دینے والی ہے. کیا گواہی دینے والی ہے؟ فعلت کذا و کذا، اے انسان تم نے ایسا 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 کیا ہے. فی یوم کذا و کذا، فلاں فلاں دن تم نے ایسا کیا ہے. فی ساعت کذا و کذا، اس ٹائم میں تم نے ایسا ایسا کیا ہے. اب دیکھو آپ، ہمارا ایک جی پی ایس کا ریکارڈ پورا ٹریک رکھتا ہے، ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے. اگر میرے ساتھ میرا موبائل ہے، میں اس مہینے میں پورا کہاں گیا، کس سٹی کو وزٹ کیا، کہاں ٹھہرا، کہاں سے موو ہوا، کدھر جو ہے گیا، ہر چیز کا ریکارڈ میرا جی پی ایس رکھ رہا ہے. تو ویسے زمین ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے والی ہے، سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، دن کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ اور وہ ٹائم کے ساتھ وہ ریکارڈ پیش کرنے والی. کب بتا اللہ کے رسول نے؟ 1400 سال پہلے بتایا ترمذی کی حدیث کے مطابق. تو ہمارے سارے کے سارے گناہوں کے بارے میں گواہی دینے والی ہے. اچھا یہ زمین ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہوں کی گواہی دے رہی ہے، یہ ہمارے اچھے کاموں کی بھی گواہی دینے والی ہے. ہم کس کی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ زمین گواہی دینے والی ہے.
ہم کس جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں زمین گواہی دینے والی ہے. آپ چھت پر بیٹھ کر پڑھو, آپ مسجد میں بیٹھ کے پڑھو, آپ زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھو, اور پتھر کے پاس بیٹھ کے پڑھو, جھاڑ کے پاس بیٹھ کے پڑھو, ہر چیز ہمارے بارے میں, ہماری خوبی کے بارے میں, اچھائی کے بارے میں گواہی دینے والی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھتے تھے. سنت پڑھنا ہے اسی مقام پر نہیں پڑھتے تھے, ہٹ کے پڑھتے تھے. بھئی اسی ہٹ کے کو پڑھنا ہے تاکہ یہ زمین کا حصہ بھی میرے لیے گواہی دے اور یہ زمین کا حصہ بھی میرے لیے گواہی دے. اگر ہم سنت نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں ہمیشہ ایک ہی پلیس پہ نہیں پڑھنا چاہیے. کبھی دائیں پڑھے, کبھی بائیں پڑھے, کبھی پیچھے کا پڑھے, کہ یہاں پڑھے, وہاں پڑھے, یہاں پڑھے, الگ الگ پلیسز سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہر پلیس ہمارے حق میں گواہی دینا شروع کر دے. اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی پلیس پہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہٹ ہٹ کے پڑھنا چاہیے تاکہ میرے لیے ساری زمین میرے لیے گواہی دینا شروع کرے. اگر میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک ہی پلیس پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہیے, کبھی یہاں بیٹھا, کبھی یہاں بیٹھا, کبھی وہاں بیٹھا, کبھی وہاں بیٹھا, کبھی گھر میں بیٹھا, کبھی گراؤنڈ بیٹھا, کہیں بھی بیٹھ کے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ وہ زمین کا ہر حصہ, زمین کا ہر کنکر, زمین کا ہر پتھر میرے لیے گواہی دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا, جب اذان دیتا ہے بندہ تو اذان جتنے پتھر سنتے ہیں, جتنے درخت سنتے ہیں, وہ سارے کے سارے, جتنے کنکر سنتے ہیں وہ سب گواہی دینے والے ہیں. تو یہ ہمارے بارے میں گواہی دینے والی چیز ہے, یہ ہمارے لیے خیر کی گواہی دینے والی بھی ہے اور ہمارے شر کی گواہی دینے والے بھی ہے. اور اس زمین سے ہٹ کر انسان نہ اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برے عمل کر سکتا ہے. اور ایک تو گواہ کون ہے بھائی, یہ ہماری زمین گواہ ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو سپیس میں گناہ کروں گا, ہوائی جہاز میں جاتے جاتے گناہ کروں گا, میں سپیس میں گناہ کروں گا, اب ٹیکنالوجی آ گئی, میں تو اوپر رہوں گا, ہمیشہ نیچے نہیں آؤں گا, وہاں گناہ کروں گا, تو کیا زمین گواہی دی؟ نہیں, زمین کے ساتھ ساتھ کرامن کاتبین بھی اللہ ہمارے ساتھ رکھا ہے. یہ کرامن کاتبین, ہم سپیس میں رہیں, آسمان میں رہیں, زمین میں رہیں, سمندر میں رہیں, کہیں بھی رہیں, یہ فرشتے ہمارے سارے کے سارے اعمال لکھ رہے ہیں اور وہ فرشتے ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں. اور ان فرشتوں سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے, ان فرشتوں کو خرید نہیں سکتے, ان فرشتوں سے دوستی نہیں کر سکتے, ان فرشتوں کو رشوت نہیں دے سکتے, ان فرشتوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکتے, بلکہ یہ بالکل یعنی وہ آزاد ہیں, وہ ہمارے انڈر میں آنے والے نہیں ہیں. تو زمین بھی گواہی دینے والی ہے اور فرشتے بھی گواہی دینے والے ہیں, اور ایک چیز بھی گواہی دینے والی ہے. ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ انسان کسی بھی اینگل سے, وہ کسی بھی حالت میں, کسی بھی طرح سے گواہی سے انسان بچ نہیں سکتا اور اپنے آپ کو ان چیز دور نہیں کر سکتا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ زمین ہمارے حق میں خیر کی گواہی دینے لگ جائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.